ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زندگی کبھی کبھی ایسے آزماتی ہے کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس آزمائش میں بھی رحمت ہو سکتی ہے، اور ہم سامنے نظر آنے والے مسئلے کو ہی بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا جب میں نے زندگی کی طرف سے آنے والے ایک بڑے مسئلے کو اپنے لیے آزمائش تصور کیا، لیکن وہی مسئلہ میرے لیے رحمت بن گیا۔ میرا نام عدیل ہے اور میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے علاقے کا رہنے والا ہوں۔ جب میں نے آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا تو اپنے آس پاس غربت بھرا ماحول ہی دیکھا۔ ہم لوگ کچھ زیادہ غریب تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی لوئر مڈل کلاس سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ میرے بابا ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان چلایا کرتے تھے، جو انہوں نے اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی بنا رکھی تھی۔ ابو فوج سے ریٹائر شدہ حوالدار تھے اور ایک سرحدی جھڑپ کے دوران ٹانگ میں گولی لگنے سے کسی حد تک معذور ہو گئے تھے۔ گولی نے ہڈی کو ایسا نقصان پہنچایا تھا کہ وہ گولی باہر نہیں نکالی جا سکتی تھی، اس لیے ابا کو چلتے ہوئے اس ٹانگ میں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے لیے ڈاکٹر نے ایک اسپیشل قسم کا پلاسٹر بنا کر دیا تھا، جس سے ابو بغیر تکلیف کے چل تو لیتے تھے، لیکن ان کی چال نہ تو اب تیز رہی تھی اور نہ ہی اس میں پورا توازن تھا۔ چلتے ہوئے ابا کی ٹانگ ہلکا سا خم کھا جاتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ تیسری اور سب سے آخری اولاد ہونے کی وجہ سے میں گھر بھر میں سب کا ہی لاڈلا تھا۔ اپنے سے بڑے بھائی سے بھی میرا عمر میں صرف 4 سال کا ہی فرق تھا، لیکن وہ بھی مجھ سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ گھر کے حالات کی وجہ سے ابو نے بے شک ہی مجھے سرکاری اداروں سے ہی تعلیم دلوائی، لیکن ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی بھی طرح سے وہ میری ہر فرمائش پوری کر سکیں۔ میں گھر بھر کا لاڈلا ضرور تھا، لیکن پڑھنے میں بھی بہت اچھا اور ذہین بچہ تھا۔ سرکاری اداروں سے پڑھنے کے باوجود بھی میں 5ویں اور 8ویں میں بورڈ میں پوزیشنز لے چکا تھا، بھلے ہی وہ پوزیشنز ہمارے شہر کی سطح پہ تھیں، لیکن ابو میری کامیابیوں سے بے حد خوش ہوا کرتے تھے۔ البتہ امی پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھیں، اور ابو کے بیجا لاڈ پیار کی کمی وہ اپنی تھوڑی سی سختی سے پوری کر دیتی تھیں۔ یہ بات نہیں تھی کہ امی مجھ سے پیار نہیں کرتی تھیں، لیکن وہ میری پڑھائی کو لے کر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتی تھیں۔ میرے ذہین ہونے کی وجہ سے وہ میری پڑھائی کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہو گئی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ چھوٹی موٹی کامیابیاں کہیں مجھے پڑھائی کی طرف سے دور نہ کر دیں، اس لیے وہ ہر کامیابی کے بعد بھی مجھے پڑھائی کے معاملے میں ہمیشہ سختی سے ہی ٹریٹ کیا کرتی تھیں۔ میری بڑی بہن کا نام شہناز تھا اور وہ گریجویشن کر چکی تھی۔ وہ مجھ سے کافی بڑی تھی اور ہمارے درمیان عمر کا فرق تقریباً 10 سال تھا۔ اس لیے میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے اپنی بہن کی طرف سے بھی بہت پیار ملا۔ امی جب کبھی مجھ پہ پڑھائی کے حوالے سے زیادہ سختی کرتی تھیں تو بہن ہی آگے ہو کر امی کی ڈانٹ سنتے ہوئے بھی مجھے بچا دیتی تھی۔ میں پڑھائی کی طرف سے چور نہیں تھا، البتہ ذہین ضرور تھا، اسی لیے مجھے چیزیں جلدی یاد ہو جایا کرتی تھیں، جبکہ امی اتنی پڑھی لکھی نہیں تھیں اور انہیں لگتا تھا کہ زیادہ محنت ہی کامیابی دلوا سکتی ہے۔ میری بہن امی کو یہی کہتی تھی کہ میرے بھائی کو زیادہ محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ذہین ہے اور آسانی سے یاد کر لیتا ہے۔ البتہ امی اس بات سے مطمئن نہیں ہوتی تھیں۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب میری بہن گریجویشن کر کے ایک اسکول میں بطور ٹیچر پڑھانے لگی۔ ہمارا گھر بہت ہی مالی مشکلات کا شکار تھا، لیکن بہن کے جاب کرنے کی وجہ سے گھر کو کافی سہارا ملا۔ ابا نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ کی مد میں ملنے والی رقم بہن کی شادی کے لیے ہی بچا رکھی تھی۔ میری بہن نہایت ہی سکھڑ اور سلیقہ شعار تھی، اور ماں اور بہن نے مل کر گھر کو جنت بنا رکھا تھا۔ ہم گھر میں چاہے کتنی ہی اندرونی مشکلات اور مالی مسائل کا شکار ہوں، ہم نے اپنا یہ حال کبھی بھی دوسروں پر نہیں کھولا تھا۔ ابا کی ریٹائرڈ حوالات ہونے کی وجہ سے پورے علاقے میں کافی عزت تھی، ساتھ ہی ساتھ ابا کریانے کا کام بڑی ایمانداری سے کیا کرتے تھے اور کئی گھروں کا کھاتا ہمارے پاس چلتا تھا۔ گریجویشن کے بعد بہن کو اسکول میں پڑھاتے ہوئے تقریباً 3 سال ہی ہوئے تھے اور اس وقت تک بھائی کی بھی سرکاری جاب ہو گئی تھی۔ تبھی بہن کے لیے ہمارے خاندان میں سے ہی ایک بہت اچھا رشتہ آیا اور ابا نے بہن کو بڑی عزت کے ساتھ بیاہ کر اپنا فرض پورا کر دیا۔ میرا بہنوئی بھی بہت ہی اچھا تھا اور خاندان رشتہ داری کی وجہ سے بھی ہمارے درمیان کبھی بھی بہن کے سسرال کو لے کر
کوئی ایسی بڑی مشکل پیش نہیں آئی کہ جس سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوتا۔ ٹانگ کے زخم کی وجہ سے ابا کو وقت پورا ہونے سے پہلے ریٹائر ہونا پڑا، اور ریٹائرمنٹ کے ساتھ ساتھ معذوری الاؤنس میں ملنے والے فنڈ کی مدد سے ابا نے یہ چھوٹی سی دکان کھول لی اور بچنے والے پیسوں سے میری بڑی بہن کی شادی کر دی۔ بڑی بہن کے بعد ہم 2 بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ سرکاری اسکول میں پڑھتے ہوئے جب میں نے میٹرک کر لی تو اس وقت تک میرا بڑا بھائی جو مجھ سے 4 سال بڑا تھا، وہ گریجویشن کر کے سرکاری محکمے میں بطور کلرک بھرتی ہو گیا تھا۔ ابھی اس کی عمر کم تھی، اس لیے ابو نے اس کی جلدی شادی نہیں کی۔ بھائی کی جاب لگنے کی وجہ سے گھر کے حالات کسی حد تک ٹھیک ہو گئے تھے۔ البتہ ابا نے اپنی کریانے کی دکان اب بھی نہیں ختم کی تھی۔ سالہ سال تک اس دکان سے ابا نے اپنے خاندان کو پالا تھا، اور اسی دکان کی وجہ سے محلے داروں کے ساتھ بہت ہی اچھے مراسم بن گئے تھے۔ بھائی کی سرکاری جاب نے ہمارے گھر کے حالات آہستہ آہستہ بہت ہی اچھے کر دیے، اور 2 ہی سال میں بھائی کی ترقی بھی ہو گئی۔ گھر کے حالات اچھے ہوئے تو امی کو میرے بھائی کی شادی کی فکر ستانے لگی، لیکن بھائی ابھی کم عمر تھا اور ابا بھی ابھی اس حق میں نہیں تھے، اس لیے یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلا۔ بھائی اب ساتھ والے گھر کو خرید کر اپنے موجودہ چھوٹے سے گھر کو بڑا کرنا چاہتا تھا۔ یہ گھر جو ابا نے بنایا تھا تقریباً 3 مرلے کا تھا، اس کے ساتھ ایک 3 مرلے کا ایک اور گھر فروخت ہو رہا تھا۔ بھائی نے کوشش کر کے اپنی جاب کے 3 سال بعد ہی وہ گھر بھی خرید لیا اور ابا کے نام بھی لگوا دیا۔ ابا اپنی اولاد کی سعادت مندی سے بہت خوش تھے۔ ہمارے گھر کے حالات ویسے تو بہت اچھے تھے، لیکن ہم ابھی بھی کوئی امیر لوگ نہیں تھے، بلکہ اب بھی لوور مڈل کلاس ہی تھے۔ اب ہمارا گھر بھی بڑا ہو گیا تھا اور تقریباً ساری جمع پونجی گھر کو دوبارہ سجانے سنوارنے میں لگ گئی تھی۔ اسی طرح سے چلتے چلتے میں نے سرکاری کالج سے انٹر کر لیا، تو اب آگے میں یونیورسٹی میں جانا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنے کا تھا، لیکن نہ تو گریڈ اتنے اچھے تھے اور نہ ہی ہمارے مالی حالات اس کی اجازت دیتے تھے۔ میں بھی اس بات کو سمجھتا تھا، اس لیے میں نے آن لائن ریسرچ کر کے کراچی کی ایک یونیورسٹی میں اپلائی کر دیا، جس کے مطابق میرے نمبر کافی اچھے ہی بنتے تھے اور مجھے وہاں یہ وظیفہ ملنے کی امید بھی تھی۔ امی نے شروع میں تو اس بات کی مخالفت کی کہ میں اتنی دور کراچی میں پڑھنے جاؤں گا، لیکن کراچی کے حالات ویسے بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ اس معاملے میں ابا نے میری بڑی مدد کی اور اماں کو بھی سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوگا، بیٹے کو آگے پڑھنے کے لیے موقع دینا چاہیے۔ میں اپنے انٹرویو میں کامیاب رہا اور مجھے اسکالرشپ بھی مل گئی۔ یوں میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنے کے لیے کراچی آ گیا۔ کراچی آنے کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے ادھر ادھر دھکے کھانے اور مختلف جگہ پر درخواستیں دینے کے بعد یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک کمرہ الاٹ کر دیا گیا۔ میرے ساتھ اس کمرے میں 3 لوگ بھی رہتے تھے۔ میری طرح وہ تینوں بھی دور دراز کے علاقوں سے ہی آئے تھے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ تینوں ہی پنجاب ہی کے تھے، اسی لیے ہماری بہت جلد دوستی ہو گئی اور ہم نے اپنا پڑھائی کے لیے ایک گروپ ہی بنا لیا۔ میں اچھا خاصا خوش شکل اور دراز قد لڑکا تھا۔ اس پہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجھے گھر میں ہمیشہ بے فکری ہی رہی تھی، اسی لیے میرا رنگ روپ بھی بہت اچھا تھا اور قد کاٹ کے ساتھ ساتھ میری جسمانی صحت بھی قابل رشک تھی۔ میں باقاعدگی سے بیڈمنٹن بھی کھیلا کرتا تھا اور چھوٹے شہر کا باسی ہونے کی وجہ سے جلدی اٹھنا اور صبح صبح دوڑنا میرا معمول تھا۔ یہی ساری روٹین میں نے کراچی آنے کے بعد بھی برقرار رکھی۔ اسی دوران بھائی کی مخالفت کے باوجود ابو نے بھائی کا رشتہ ایک جگہ پہ طے کر دیا۔ بھائی کی مخالفت کی واحد وجہ یہی تھی کہ ابھی وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ابو کا کہنا تھا کہ اب تم اچھا کما رہے ہو اور تمہارے بھائی کو بھی اسکالرشپ مل گئی ہے، اس لیے تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس گھر چلاؤ، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ بھائی کا رشتہ پکا ہونے کی مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ میرا یونیورسٹی کا پہلا سال چل رہا تھا، اسی لیے ابو نے مجھ سے یونیورسٹی کا سارا شیڈیول پوچھ کر بھائی کا رشتہ ان دنوں میں طے کیا جب ہمیں یونیورسٹی سے سالانہ چھٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ ہماری یہ چھٹیاں رمضان سے 15 دن پہلے شروع ہوتیں اور چھوٹی عید کے 15 دن بعد تک جاری رہتی تھیں۔ وہ 1 سال ہم نے یونیورسٹی کے ہی ہاسٹل میں گزارا تو ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ یونیورسٹی ہاسٹل کا ماحول کم از کم ہم جیسے لڑکوں کے لیے بالکل بھی سازگار نہیں ہے۔
جو اپنے گھروں سے اتنی دور صرف پڑھنے اور اپنا کیریئر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہی تھی کہ ہم تینوں روم میٹ میرے جیسے خیالات کے حامل تھے اور ہم چاروں ہی پڑھ لکھ کر کوئی اچھا کیریئر شروع کرنا چاہتے تھے۔ ہم چاروں ہی متوسط طبقے کے لڑکے تھے، اس لیے ہمارا مقصد بالکل بھی یونیورسٹی ٹائم میں انجوائمنٹ کا نہیں تھا، بلکہ ہم تو پڑھ لکھ کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہتے تھے۔ کچھ عرصہ یونیورسٹی ہاسٹل میں گزارنے کے بعد جب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں رہ کر ہم ٹھیک سے نہیں پڑھ پائیں گے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی اور ہاسٹل میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تبھی بیچ میں یونیورسٹی کی چھٹیاں بھی نزدیک آ گئیں، تو ہم نے سوچا کہ یہ سالانہ چھٹیاں ہم ایسے ہی گزارتے ہیں اور پھر واپس آ کر کسی پرائیویٹ ہاسٹل کی تلاش کریں گے۔ ویسے بھی ان چھٹیوں میں میرے بھائی کی شادی بھی تھی، اس لیے میں نے سارے کام ایک ہی ساتھ انجام دینا مناسب نہیں سمجھا۔ یونیورسٹی کی طرح چھٹیوں تک ہمارا ایک سیمسٹر مکمل ہو چکا تھا اور اس سیمسٹر میں میرے گریڈ بہت ہی اچھے آئے تھے۔ میرے اچھے گریڈز کی وجہ سے یونیورسٹی میں میرے سال کے بیچ میں میری اچھی خاصی پوزیشن بن گئی تھی اور اب میں جانا پہچانا نام بن گیا تھا۔ میرے تینوں روم میٹ کی پوزیشنز بھی کافی اچھی تھی۔ یہ ہماری مل کر کی ہوئی پڑھائی اور محنت کا اثر تھا، اور اسی کو جاری رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اب ہم کسی اچھے ہاسٹل کا انتخاب کریں۔ آخر کار سالانہ چھٹیوں کا وقت بھی آ پہنچا۔ میں نے اپنے تینوں روم میٹس کو، جو پنجاب کے ہی رہائشی تھے، اپنے ابو سے اجازت لے کر انہیں بھائی کی شادی میں بھی انوائٹ کر لیا۔ بھائی کی شادی ابو نے بہت ہی دھوم دھام سے کی، کیونکہ اب میری اسکالرشپ کی وجہ سے کچھ زیادہ خرچ نہیں ہو رہا تھا اور مجھے گھر سے بس تھوڑا بہت خرچ ہی منگوانا پڑتا تھا، جبکہ میری فیسز تو یونیورسٹی کی جانب سے ہی ادا ہو جاتی تھیں۔ بھائی کا کام بھی بہت اچھا تھا اور جاب کے ساتھ ساتھ بھائی اب چھوٹے موٹے کاروبار میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے بھائی کی شادی پہ جی بھر کے اپنے ارمان پورے کیے اور خوب انجوائے کیا۔ میرے تینوں روم میٹس کے ساتھ ساتھ میرے کچھ پرانے اسکول کے کلاس فیلوز بھی شادی میں انوائٹ تھے۔ آخر کار بھائی کی شادی کا ہنگامہ ختم ہوا اور چھوٹی عید کے بعد ہم لوگ واپس کراچی لوٹ آئے اور ہماری یونیورسٹی کی پڑھائی پھر سے شروع ہو گئی۔ کراچی واپس آنے کے بعد ہم دوستوں نے ایک پرائیویٹ ہاسٹل کی تلاش شروع کر دی۔ ہم سبھی نوجوان تھے اور ہمیں دنیا کا کچھ زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا۔ ایک پرائیویٹ ہاسٹل ہمیں دیکھنے میں تو بہت اچھا لگا اور پھر ہم وہاں پہ منتقل ہو گئے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس پرائیویٹ ہاسٹل کی آڑ میں منشیات کا دھندا بھی کیا جاتا ہے۔ شروع کے 3-4 ماہ تو بہت ہی اچھے سے گزرے، لیکن ایک دن ہمارے علم میں یہ بات آ ہی گئی کہ یہاں پہ رہنے والے لڑکوں کو کسی نہ کسی طرح بلیک میل کر کے انہیں منشیات فروخت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہم 1 سال کے ایگریمنٹ پہ کمرہ کرائے پہ لے چکے تھے اور 1 سال سے پہلے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے یہ سال پورا کرنا ہماری مجبوری بن گئی۔ لیکن ہم لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے تھے، چونکہ ہم چاروں ہی اپنے کام سے کام رکھنے والے اور پڑھاکو قسم کے لڑکے تھے، اسی لیے ہاسٹل کے وارڈن کو ہماری کوئی کمزوری نہیں مل رہی تھی۔ آخر کار اس نے روز ہی ہمارے پاس آ کر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس سے ہمارا وقت تو ضائع ہوتا ہی تھا، لیکن چونکہ وہ ہاسٹل کا وارڈن تھا اور ابھی ہمیں دنیا کی اتنی ہوا بھی نہیں لگی تھی کہ اس سے بے مروت ہو کر کہہ سکیں کہ تم ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ اس کی حرکتوں کو برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ یہ 6واں مہینہ تھا جب حد ہی ہو گئی۔ پولیس نے ہمارے ہاسٹل کے 2 لڑکوں کو گرفتار کر لیا اور پھر ان کے بتانے پہ پولیس نے ہاسٹل پہ ریڈ کر دیا۔ ہاسٹل کا تقریباً ہر لڑکا ہی منشیات کے دھندے میں ملوث تھا، اس لیے پولیس نے ہمارے بارے میں بھی یہی سوچا کہ یہ لڑکے بھی ان کاموں میں ملوث ہوں گے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تھانے جانے کے بعد ہم پہ کسی قسم کا کوئی ظلم اور تشدد نہیں ہوا اور ہمارے بیان ہی لیے گئے۔ تمام لوگوں نے ہی اس بات کا اعتراف کر لیا تھا اور سب نے ہی اس کا الزام وارڈن پہ لگا دیا تھا۔ البتہ ہم چاروں کے بیانات ہوئے تو ہم نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ اس پہ پولیس والا حیران تو ہوا، لیکن پھر کہنے لگا کہ تم ویسے بھی شکلوں سے ایسے نہیں لگتے۔ پھر اس نے وارڈن سے پوچھا تو وارڈن پہلے تو اپنے غصے کی وجہ سے مکر گیا اور کہنے لگا، نہیں، یہ لڑکے بھی میرے ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ اس پہ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ ایک بار تو پولیس انسپیکٹر نے بھی اس کی بات کا یقین کر کے ہمیں کئی تھپڑ مارے کہ تم لوگ مجھ سے جھوٹ بولتے ہو، لیکن جب مار کھانے کے باوجود بھی اپنے بیان پہ قائم رہے تو اس نے وارڈن پہ خوب تشدد کیا۔ آخر کار وارڈن مان گیا کہ اس نے ہمیں پھنسانے کے لیے ہمارا نام لیا تھا
اور ہمارا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوں ہمیں اس کیس سے خلاصی نصیب ہو ہی گئی، لیکن اس معاملے میں 4 دن پولیس اسٹیشن میں رہنا پڑا، جس کی وجہ سے میری اسکالرشپ معطل کر دی گئی تھی اور یونیورسٹی کی جانب سے مجھ سے جواب مانگا گیا۔ پولیس آفیسر کی جانب سے وضاحتی نوٹ نے میرا یہ معاملہ تو ختم کروا دیا، لیکن ابھی مشکلات ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ہماری اس گھٹیا ہاسٹل سے جان تو چھوٹ گئی تھی، لیکن ہم چاروں کے پاس اب اتنی رقم نہیں تھی کہ فوری طور پر کسی نئے ہاسٹل میں شفٹ ہو سکیں، کیونکہ ہم چاروں ہی پڑھنے والے لڑکے تھے اور گھر سے خرچہ منگوایا کرتے تھے۔ اگر ہم گھر والوں کو پھر سے پیسے بھیجنے کا کہتے تو انہیں پوری بات بتانی پڑتی، اور ہم چاروں میں سے کوئی بھی نے یہ پولیس والی بات نہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر ہم نے ادھر ادھر کے چھوٹے موٹے بہانے بنا کر تھوڑی تھوڑی رقم منگوا کر ایک نئے ہاسٹل کے ایڈوانس کا انتظام تو کر لیا، لیکن کرائے کا اسے اگلے مہینے اکٹھا دینے کا کہا۔ تھوڑی بہت بحث کے بعد وہ وارڈن مان ہی گیا اور یوں ہم ہاسٹل میں شفٹ ہو گئے۔ اب ہم چاروں نے شام میں 1 گھنٹے کے لیے ایک اکیڈمی جوائن کر لی تھی اور وہاں پہ مڈل اور میٹرک کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ہم نے تو یہی سوچ کر یہ کام کیا تھا کہ یوں ہم اگلے مہینے ڈبل کرایہ دے سکیں گے، ورنہ اگر ہم گھر سے دوبارہ زیادہ پیسے منگواتے تو پھر انہیں شک ہو جاتا کہ آخر دوسرے ہی مہینے انہیں پھر سے الگ سے پیسوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے۔ اکیڈمی میں پڑھانے سے یہ فائدہ تو ہوا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ آمدن ہونے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فائدہ بھی ہوا کہ اب ہمیں دنیا کی سمجھ بھی آ رہی تھی۔ اس بار دوسرے ہاسٹل میں شفٹ ہونے سے پہلے ہم نے جو کانٹریکٹ کیا تھا اس میں یہ بھی لکھوا دیا تھا کہ ہم جب چاہیں 1 مہینے کے نوٹس پہ یہ ہاسٹل چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ شرط ہمارے بہت کام آئی، کیونکہ یہ ہاسٹل ویسے تو اچھا تھا، لیکن یہاں پہ صفائی اور کھانے کا انتظام بے حد ناقص تھا۔ چند ہی مہینوں میں ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ صفائی کا ماحول کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا، اور یوں اب ہم تیسرے ہاسٹل کی تلاش میں تھے۔ چونکہ اب ہم چاروں ہی ایک اکیڈمی میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے باہر کے رابطے اور تعلقات مزید بہتر ہو گئے تھے۔ اس لیے تیسرا ہاسٹل ڈھونڈنے کے لیے ہم نے کافی وقت لگایا اور صبر سے کام لیا۔ اس سے پہلے کہ ہم تیسرا ہاسٹل بدلتے، دوسرے سال کی سالانہ چھٹیاں شروع ہو گئیں، اور ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ اب چھٹیوں کے بعد اس ہاسٹل کو بھی چھوڑ دیں گے۔ جب ہم چھٹیوں میں اپنے گھر پہنچے تو میرے لیے ایک بڑی ہی خوشی کی خبر تھی۔ میرے گھر پہنچنے کے تقریباً 10 دن بعد ہی اللہ نے میرے بھائی کو ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا، اور یوں میں چاچو بن گیا۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا، اور دوسرے سال کی سالانہ چھٹیوں کے بعد جب ہم واپس یونیورسٹی پہنچے تو ہمارا پروگرام ہاسٹل بدلنے کا تھا۔ اس بار ہم چاروں دوستوں نے مل کر خوب غور سے ایک تیسرے ہاسٹل کا نام فائنل کیا۔ اس کے بارے میں ہمیں پورا یقین تھا کہ یہاں پہ سہولیات بہتر ہوں گی۔ وہ ہاسٹل ایک پنجابی آدمی ہی چلا رہا تھا، اس لیے ہمیں سے بات چیت میں بھی آسانی ہوئی۔ اس نے اس ہاسٹل کا انتظام بہت ہی اچھا رکھا ہوا تھا، اور صفائی کرنے کے لیے باقاعدہ 2 یا 3 ملازم رکھے ہوئے تھے۔ ان کی تنخواہوں کے لیے کرائے کے علاوہ کچھ فنڈ مختص کیا ہوا تھا جو ہر طالب علم کو دینا ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے لیے بھی اس نے باقاعدہ ملازم رکھے ہوئے تھے، جن میں ایک عورت بھی شامل تھی جو سالن وغیرہ بنایا کرتی تھی۔ اس ہاسٹل وارڈن کا کہنا تھا کہ گھر جیسا ذائقہ تو کھانے میں صرف عورت کے ہاتھ میں ہی آ سکتا ہے۔ ہم نے 1 2 3 چکر لگا کر اس ہاسٹل کا خوب اچھی طرح سے معائنہ کیا، اور جب ہم ہر طرح سے مطمئن ہو گئے تو ہم نے اپنے پچھلے ہاسٹل کو 1 ماہ کا نوٹس دے دیا۔ اس 1 ماہ میں بھی ہم نے پوری تسلی کے ساتھ نئے ہاسٹل کا کئی بار چکر لگایا، اور ہم ہر طرح سے مطمئن ہو گئے۔ یوں ہم اپنی ڈگری کے دوسرے سال میں ہی تیسرا ہاسٹل بدل چکے تھے۔ یہ ہاسٹل بہت ہی اچھا تھا، اور یہاں کا تمام انتظام بھی بہت بہتر تھا۔ وقت گزرنے لگا، اور چونکہ اس ہاسٹل کا وارڈن اور مالک ایک پنجابی ہی تھا تو اس بار اس ہاسٹل کے وارڈن سے ہم چاروں کی ہی بہت اچھی سلام دعا ہو گئی۔ ہم اپنی پڑھائی سے بچنے والا وقت اب اکثر وارڈن کے پاس بیٹھ کر انجوائے کرتے ہوئے گزارتے تھے۔ یوں ہی ہم نے پہلی بار اس چوتھے ہاسٹل میں اپنا یہ پورا سال مکمل کر لیا۔ اب ہمارا یونیورسٹی کا تیسرا سال شروع ہو چکا تھا، اور اب ہم ہاسٹل میں اس حد تک مانوس ہو چکے تھے کہ بلا تکلف ہر قسم کے انتظامی معاملے میں مشورہ دینا، اسے اپنے ہاتھ میں لے لینا بالکل نارمل سمجھتے تھے۔ ہاسٹل کے وارڈن کی جانب سے بھی ہم پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک لحاظ سے ہمارا یہ گروپ اب 4 لوگوں سے بڑھ کر 5 لوگوں پہ مشتمل ہو گیا تھا۔ ہاسٹل کا مالک اور وارڈن بے شک ہم سے عمر میں کافی بڑے تھے،
لیکن پردیسی ہونے کے ناطے ہماری آپس میں اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ میں بچپن سے ہی اچھے کھانے پینے کا شوقین تھا، اسی لیے شام کو کھانے میں اکثر ہی ہاسٹل کے میس میں چلا جایا کرتا، اور وہ عورت جو کھانا بنانے آتی تھی اس سے ضرور مشورہ کرتا کہ آج کا کھانا کیسا اور کیا بننا چاہیے۔ آہستہ آہستہ وہ عورت، جسے عورت کہنا مناسب نہیں بلکہ وہ ایک جوان سالہ لڑکی ہی تھی، اس سے میری خاصی بے تکلفی ہو گئی۔ اب ہم ہر روز ہی شام کو کھانے پہ خاصی ڈسکشن کرتے تھے، اور وہ بھی مجھ سے خوب بے تکلفی سے باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ لڑکی پنجابی تو نہیں تھی بلکہ کراچی کی ہی پلی بڑی لڑکی تھی۔ اس کے باوجود ہم دونوں کے درمیان میں کافی بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی۔ البتہ ہم دونوں کی جانب سے ہی لاشعوری طور پہ یہ خیال ضرور رکھا گیا تھا کہ ہماری یہ بے تکلفی صرف باتوں کی حد تک ہی تھی، اور ہم نے باتوں میں کبھی کسی قسم کی کوئی حد کراس نہیں کی تھی۔ ہمارا تیسرا سال مکمل ہونے والا تھا، اور اس کے بعد ہمارا یونیورسٹی کا آخری سال شروع ہو جاتا۔ جیسے جیسے وہ لڑکی، جس کا نام زرینہ تھا، اس سے میری بے تکلفی بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے ہاسٹل کے مالک اور وارڈن کا رویہ بھی مجھ سے بدلتا جا رہا تھا۔ اس کا رویہ صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ ہمارے پورے گروپ سے ہی بدل گیا تھا، اور اب وہ جان بوجھ کے ہمیں کم وقت دیتا تھا۔ ہم نے اسے ایک نارمل سی بات سمجھا اور اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی۔ مجھے زرینہ اکثر کہا کرتی تھی کہ تم جیسے لڑکے اس بے رحم دنیا میں بہت جلد شکار کر لیے جاتے ہو۔ میں اکثر اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا، لیکن شاید میں نے بھی اتنی دنیا نہیں دیکھی تھی کہ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ سکتا۔ میں نے کئی بار زرینہ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر اس کی اس بات کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ ہر بار ہی ٹال جاتی اور بزرگانہ انداز کی نقل کرتے ہوئے کہتی کہ بچہ، وقت آنے پہ تم سمجھ ہی جاؤ گے۔ اس کی اس بات سے میں چڑ جاتا اور یوں ہمارے درمیان نوک جھوک شروع ہو جاتی۔ اب ہم چاروں دوستوں کا گروپ ہی اکثر میس کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ زرینہ کے ساتھ بے تکلفی صرف میری ہی تھی۔ ہم چاروں کی ہی کچھ ایسی ذہنیت تھی کہ ہم ہنس بول کر بات تو کر لیتے تھے، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی اخلاقی اور مذہبی حدود کراس کرنا پسند نہیں تھا۔ اب ہمارا یونیورسٹی کا آخری سال شروع ہو چکا تھا۔ میرے گریڈز اب تک بہت ہی اچھے جا رہے تھے۔ اسی سال جب ہمیں یونیورسٹی کا پروجیکٹ اسائن کرنا ہوا تو وہ پروجیکٹ میرے لیے نہایت آسان تھا، کیونکہ میں اس پہ پہلے ہی کئی بار کام کر چکا تھا۔ میں نے اپنے پچھلے تجربے کو ہی اس پروجیکٹ میں استعمال کر کے سال کے پہلے 2 مہینوں میں ہی وہ پروجیکٹ مکمل کر لیا، لیکن میں نے اس کی خبر اپنے پروفیسرز کو بالکل نہیں رکھنے دی، ورنہ اس صورت میں وہ میرا کام بڑھا دیتے، جبکہ میرے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جس طرح سے میرے بڑے بھائی نے جاب کے بعد گھر کے حالات کو سنوارا اور سہارا دیا تھا، میں بھی اپنے گھر کے لیے کچھ ایسا ہی کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے میرے ذہن میں ایک پلان چل رہا تھا۔ یہ پلان صرف میرے ہی ذہن کا نہیں تھا بلکہ میرے باقی تینوں دوست بھی اس میں شریک تھے۔ میں نے اپنے تینوں دوستوں کے پروجیکٹس مکمل کروانے میں بھی ان کی مدد کی، اور یوں آخری سال کے پہلے 4 مہینوں میں ہی ہم چاروں کے پروجیکٹس مکمل ہو چکے تھے۔ لیکن ہم نے اس بات کو اب تک راز میں ہی رکھا ہوا تھا، اور ہمارا ارادہ اس کو یوں ہی راز رکھنے کا ہی تھا جب تک کہ فائنل کا وقت نزدیک نہ آ جاتا۔ ہمارے مل جل کر پڑھائی کرنے، محنت کرنے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کیریئر سے متعلقہ چیزوں کی پریکٹس کرنے سے ہم چاروں کے پاس اب اچھا خاصا کام کا تجربہ آ چکا تھا۔ بے شک اب تک ہم اسٹوڈنٹ ہی تھے، لیکن اب ہمارا اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کا وقت تھا۔ ہم چاروں نے جو پلان بنایا تھا، سال کے 4 مہینے میں اپنے اپنے پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد ہم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہم اپنی ڈگری مکمل کرنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی اچھی جاب حاصل کرنا چاہتے تھے، اور یہی ہمارا پلان تھا کہ ہم ڈگری اپنے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی اپنا کیریئر شروع کر چکے ہوں اور جلد از جلد اپنے گھر والوں کو خوشخبری دے سکیں۔ ہم چاروں نے ہی پلان کیا ہوا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہماری ڈگری مکمل ہو، ہم اپنے گھر والوں کو اپنے کیریئر کے شروع ہونے کا سرپرائز ضرور دیں گے۔ ہم چاروں نے ہی اپنے اپنے کام کے تجربے کا پورٹ فولیو بنایا اور مختلف کمپنیز میں اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ پہلے ہی مہینے میں ہم چاروں کو 3 بڑی اور بہترین کمپنیز میں جاب مل گئیں۔ میں اور میرا ایک دوست ایک ہی کمپنی میں تھے، جبکہ ہمارے باقی دو دوست 2 الگ الگ کمپنیوں میں گئے تھے، لیکن اب بھی ہم اکٹھے رہ رہے تھے۔ ہماری جاب بہت ہی اچھے سیلری پیکج کے ساتھ سٹارٹ ہوئی تھی، کیونکہ ینگ اور بغیر ڈگری کے ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنا تجربہ تھا جو اس فیلڈ میں سالوں کام کرنے کے بعد کسی کے پاس آتا ہے۔
اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے اپنی یونیورسٹی کے 3 سال صرف کھیل کود میں ہی نہیں ضائع کیے تھے، بلکہ مسلسل پریکٹس اور محنت کرتے رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری ڈگری کے پہلے سال ہم چاروں دوستوں نے یہ پلان بنا لیا تھا کہ خوب محنت کر کے سب سے پہلے اپنا کریئر شروع کرنا ہے، اور آج ہم نے اپنے خواب کی تعبیر پا لی تھی۔ ہم سب کی تنخواہ ہی 50,000 سے اوپر تھی، اور یہ تو ابھی شروعات تھی۔ اب ہمیں بے چینی سے سال کی چھٹیوں کا انتظار تھا تاکہ ہم گھر جا کر گھر والوں کو یہ سرپرائز دے سکیں۔ اب مجھے بے چینی سے سال کی چھٹیوں کا انتظار تھا تاکہ میں گھر جا کر گھر والوں کو یہ سرپرائز دے سکوں۔ مجھے یقین تھا کہ ابا سن کر بہت ہی خوش ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے، ان کے بیٹے کی اتنی تنخواہ لگی تھی کہ ان کی ریٹائرمنٹ کا فنڈ میری 6 مہینے کی آمدنی کے برابر بنتا تھا، اور یہ یقیناً ان کے لیے ہی بہت زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔ ہم لوگ اپنا کریئر شروع کرنے میں بہت ہی خوش تھے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم پہ، بالکل خصوصاً مجھ پہ، ایک بہت ہی بڑی آزمائش پڑنے والی ہے۔ ہاسٹل کا ماحول ابھی بھی وہی چل رہا تھا۔ ویسے بھی ہم دوستوں کا پروگرام یہی تھا کہ اس شہر میں جب تک ہم نے رہنا تھا اکٹھے ہی رہنا تھا، اسی لیے ہم نے اپنا ہاسٹل چھوڑا نہیں تھا، اور یہی ہمارے حق میں برا ہونے والا تھا۔ زرینہ کے ساتھ میری بے تکلفی کافی حد تک بڑھ چکی تھی، لیکن ابھی تک میں نے اس کو بالکل بھی کسی دوسری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں اسے اپنا ایک بے تکلف دوست ہی سمجھتا تھا۔ ہاسٹل کا وارڈن اب ہم سے بہت ہی کم ملتا جلتا تھا، اور اب ہم واقعی محسوس کرنے لگے تھے کہ اس کے دل میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تبھی ایک دن ہاسٹل میں شور مچ گیا۔ وہ چھٹی کا دن تھا اور ہم لوگ دیر سے بیدار ہوئے تھے، اسی لیے زرینہ بھی دیر سے ہی آئی تھی۔ ہم لوگ ہڑبڑا کر باہر نکلے تو ہمیں معلوم ہوا کہ زرینہ پہ بد چلنے کا الزام لگا ہے۔ کچھ اور جاننے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ دراصل زرینہ، جس نے اب تک اپنے آپ کو کنواری شو کروایا تھا، وہ حاملہ ہے، اور اس کی رپورٹس چند لڑکوں کے ہاتھ لگی ہے جو اس کو اب بدنام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی جلدی جلدی زرینہ تک پہنچے تاکہ اس کو تسلی دے سکیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ زرینہ نے کسی قسم کی بد چلنی کی ہوگی۔ 3 سال کی جان پہچان میں اس کو اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ میرے تو سر پہ آسمان ہی ٹوٹ پڑا، کیونکہ جب میں زرینہ کے سامنے پہنچا تو اس نے اچانک ہی میری طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ میں بد چلن نہیں ہوں، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور دھوکا کرنے والا عدیل ہے۔ اس کا بیج میرے پیٹ میں ہے، اور یہی میرے بچے کا باپ ہے۔ میں تو سن کر پتھر ہو گیا اور بے یقینی سے زرینہ کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی اور میں زرینہ کے اس الزام کا کوئی جواب دیتا، چند لڑکوں نے مجھے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ میرے تینوں دوست آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے چھڑوایا۔ تبھی شور اٹھ گیا کہ ان کو یہاں ہاسٹل سے نکالو۔ زرینہ بھی اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی تھی۔ اب ہمارے بھی وہاں پر رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ ہم نے بھی اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے نکل گئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس سارے جھگڑے میں مجھے ہاسٹل کا وارڈن کہیں نظر نہیں آیا تھا، اور اس ساری افراتفری میں ہمارا دھیان بھی اس کی طرف نہیں گیا تھا۔ اب ہم لوگ اتنا تو کما ہی رہے تھے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم چاروں دوست وہاں سے اپنا سامان اٹھا کر باہر نکلے، اور چند ہی گھنٹوں میں ہم ایک فلیٹ کرائے پر حاصل کر چکے تھے۔ اس سارے وقت کے دوران میرے دوستوں نے مجھے تسلی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تمہیں جانتے ہیں، اور ہمارا تو ہر وقت کا ساتھ ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم ایسے بالکل بھی نہیں ہو، اس لیے تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ویسے بھی اپنے دوستوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ وہ مجھے غلط سمجھیں گے۔ میرے تو ذہن میں غصہ ابل رہا تھا کہ آخر زرینہ نے مجھ پہ جھوٹا الزام کیوں لگایا ہے۔ اسی شام مجھے میری کمپنی کے باس کی طرف سے کال آئی۔ اسے شاید کہیں سے سارے جھگڑے کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ بھی میری بہت تعریف کیا کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کوئی جھوٹا الزام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیں کمپنی کے ہی رہائشی لگژری فلیٹ کی آفر کی، ساتھ میرے دونوں باقی دوستوں کو بھی اپنی کمپنی میں جاب کی آفر کر دی۔ ہم بھی موجودہ معاملے سے توجہ ہٹا کر اس معاملے میں لگ گئے، اور تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ آفر قبول کر لی، اور اگلے ہی دن ہم نئے فلیٹ سے اپنا سامان اٹھا کر کمپنی کی عمارت میں بنے ہوئے ایک نہایت شاندار فلیٹ میں منتقل ہو چکے تھے۔ یوں ہی 3 دن گزر گئے اور ہم نئے فلیٹ میں اپنا سامان سیٹ کرتے رہے۔ اسی دوران میں اپنے دونوں دوستوں کو ان کے نئے عہدوں کا چارج دینے میں مصروف رہا۔ کمپنی کے باس نے ہم چاروں کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ میں ہی ایک الگ شعبہ بنا دیا تھا۔
اور ہمیں اپنی کمپنی کے ایک مخصوص بیرون ملک پروجیکٹ کے لیے ہائر کر لیا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ ایک آزمائش نے ہمارے کیریئر کو گھٹانے کے بجائے بڑھا دیا تھا۔ البتہ میرے ذہن میں اب تک زرینہ کے خلاف غصہ پل رہا تھا اور میں اس سے ضرور جواب حاصل کرنا چاہتا تھا کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ چوتھے دن جاب سے واپس آ کر میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں زرینہ سے ملنے جا رہا ہوں تاکہ میں اس سے جواب مانگ سکوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس پہ میرے دوست بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے کہا کہ میں زرینہ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، بے شک تم اکیلے میں بات کرو، لیکن ہم اس کے گھر کے باہر موجود رہیں گے۔ جو عورت تم پہ الزام لگا سکتی ہے وہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اسی لیے ہمارا تمہارے ساتھ موجود رہنا ضروری ہے۔ میں اپنے دوستوں کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ دل ہی دل میں ان کی اس بات سے اتفاق کر رہا تھا کیونکہ یہ تو میرے دوستوں کا اخلاص ہی تھا جو وہ میرے ساتھ جانا چاہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد کھانا وغیرہ کھا کر فریش ہو کر ہم لوگ باہر نکل پڑے۔ میں زرینہ کے گھر کا ایڈریس جانتا تھا۔ اس نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق وہ اپنی ایک بوڑھی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اور اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اس کا باپ کافی عرصے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ میں ایک دو بار زرینہ کو اس کے گھر چھوڑنے بھی گیا تھا، اس لیے مجھے اس کے گھر کا علم تھا۔ ہم اس کے گھر پہنچے، میں نے دروازہ بجایا تو زرینہ نے دروازہ کھولا۔ یہ ایک چھوٹا سا بنا ہوا خستہ حال اور پرانے زمانے کا مکان تھا جو کراچی کی ایک کچی آبادیوں میں تھا۔ زرینہ نے میرے جانب ایسے دیکھا جیسے وہ جانتی ہو کہ میں اس سے کیوں ملنے آیا ہوں۔ بنا کوئی سوال کیے اس نے ہم چاروں کو ہی اندر آنے کا کہا۔ ہم چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کر کے ہم لوگ اندر داخل ہو گئے۔ اندر لے جا کر اس نے ہمیں اپنی بوڑھی ماں کے سامنے بٹھایا جو ایک چارپائی پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ زرینہ بھی اپنی ماں کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ ہم ان کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد زرینہ کہنے لگی کہ عدیل، مجھے معاف کر دینا، میں نے ہاسٹل میں بھرے مجمع میں تم پہ یہ الزام لگایا۔ دراصل میرے سامنے اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے تم پہ الزام لگایا اور اس کے باوجود بھی میں اب خالی ہاتھ ہوں۔ پھر ہمیں زرینہ نے بتایا کہ دراصل ہاسٹل کا وارڈن کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر وہ اس سے 1 سال پہلے خفیہ نکاح کر چکی تھی۔ زرینہ ایک بے سہارا لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کی ماں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاسٹل وارڈن نے اس سے نکاح کو خفیہ رکھا اور اس کے لیے زرینہ کو جو دلائل دیے زرینہ نے ان پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ جب اس نے زرینہ کو میرے ساتھ ہنستے بولتے اور بے تکلف ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر کا روایتی مرض جاگ گیا اور اسے یہ بات سخت بری لگی۔ اس نے زرینہ کو کئی بار اس بات سے روکنے کی کوشش کی، لیکن زرینہ نے اسے کہا کہ اس کی نیت گندی نہیں ہے، نہ ہی عدیل کی نیت گندی ہے۔ وہ تو ہاسٹل میں رہتا ہے اور میں اس میں کوئی بھی لڑکا آ جا سکتا ہے، اسی لیے میں اسے کیسے روکوں؟ زرینہ نے اسے کئی بار کہا کہ اگر اسے یہ سب برا لگتا ہے تو مجھے اپنی بیوی کیوں نہیں شو کرواتا اور لوگوں میں اپنے خفیہ نکاح کا اعلان کیوں نہیں کرتا۔ زرینہ نے بتایا کہ جب کچھ ماہ پہلے اس خفیہ نکاح کے نتیجے میں حاملہ ہوئی اور اس نے ہاسٹل وارڈن پر زور دینا شروع کیا کہ اب وہ اسے پوری دنیا کے سامنے قبول کرے اور اپنے نکاح کا اعلان کرے، تو پہلے تو وہ بہانے بازیاں کرتا رہا اور پھر حسد سے مجبور ہو کر اس نے کہا کہ پہلے تم عدیل پہ الزام لگاؤ اور اسے جانے پر مجبور کرو، کیونکہ اس کے ساتھ سائن کیے ہوئے کانٹریکٹ کی وجہ سے میں اگر اسے ہاسٹل سے نکالتا ہوں تو مجھے مالی نقصان ہوگا اور مجھے اسے ہرجانہ دینا پڑے گا۔ اگر تم ایسا کرو تو پھر میں تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لوں گا۔ زرینہ کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے اسے مجبوراً وارڈن کی یہ بات ماننا پڑی۔ وہ رپورٹس جن لڑکوں کے ہاتھ لگی تھی اس کی ساری پلاننگ ہاسٹل وارڈن نے ہی کی تھی، بلکہ وہ لڑکے بھی وارڈن نے ہی تیار کیے تھے۔ اسی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا جس سے ہمیں ذہنی صدمے سے گزرنا پڑا۔ پھر زرینہ نے بتایا کہ اس دن الزام لگانے کے بعد جب میں گھر واپس آئی اور تم لوگ ہاسٹل سے چلے گئے تو ہاسٹل وارڈن ہمارے گھر آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کچھ ڈاکومنٹس تیار کروانے ہیں جس کے لیے اسے میری ضرورت پڑے گی۔ پہلے وہ وارڈن زرینہ کو اپنے ساتھ ایک فلیٹ میں لے گیا اور وہاں اس سے کچھ باتیں کرتے ہوئے اسے چائے پلائی تو زرینہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے نہ جانے کس کو بلا کر کیا کیا کہ جب زرینہ کو ہوش آیا تو اس کا حمل ساکت ہو چکا تھا۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں ہی وارڈن نے اس کا ابارشن کروا دیا تھا
اور اسے طلاق دیتی تھی۔ زرینہ بہت چیخی چلائی اور واسطے دیے، لیکن اس نے اس کی ایک نہیں مانی۔ زرینہ بہت چیخی چلائی اور واسطے دیے، لیکن اس نے اس کی ایک نہیں سنی۔ زرینہ یہ سب کچھ بتا کر جھکے سر کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھی بے آواز رو رہی تھی، اور اب ہم چاروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی یا اس مظلوم اور بے سہارا لڑکی کے ساتھ۔ کچھ دیر تک ہم لوگ بھی خاموش بیٹھے رہے، اور پھر کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس آ گئے۔ زرینہ نے بھی ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے فلیٹ میں واپس آنے کے بعد ہم لوگ خاموش ہی تھے۔ اور میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ مزید کچھ دیر سوچنے کے بعد جب میں نے اپنے دوستوں کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی تو پہلے تو وہ غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم اسے معاف کر دو، یہی بہت ہے، لیکن یہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ لیکن جب میں نے انہیں اپنے دل کی بات مزید وضاحت سے سمجھائی تو وہ دوست اپنی دوستی نبھانے کو تیار ہو گئے، اور یوں میں نے زرینہ سے نکاح کر کے اسے ایک مستقل اور مضبوط سہارا دے دیا۔ یہ فیصلہ میں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف کیا تھا۔ جب میں نے گھر میں اس بارے میں بات کی تو اس بات سے ابا بہت ہی خوش ہوئے۔ امی بھی تھوڑی بہت پس و پیش کے بعد مان گئیں۔ میں نے ان سب سے آج تک زرینہ کا ماضی مخفی رکھا ہے۔ آج اس بات کو تقریباً 4 سال گزر چکے ہیں، اور زرینہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ ہم لوگ ابھی بھی کراچی میں ہی رہائش پذیر ہیں، اور اب ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے ہیں۔ میں ترقی کر کے اپنے شعبے کا ہیڈ بن چکا ہوں، اور ہماری کمپنی بھی بہت پھیل چکی ہے۔ آپ لوگوں کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ اس سے ملتا جلتا واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔